دنیا بھر کے پادری صاحبان، سیمینار کے شرکاء اور مقدسین جو آسمان کی بادشاہی کی خواہش رکھتے ہیں، آپ سب کو سلام۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں کم سائمن ہوں، ایک سینٹر انسٹرکٹر جس نے شنچنجی کے 12 قبیلوں میں سے متی قبیلے کے رہنما سے مکاشفہ کا کلام سیکھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما کو شنچنجی کے چیئرمین لی مین ہی نے سکھایا تھا۔ آج شنچنجی آن لائن سیمینار آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی کی گواہی میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بائبل آسمان کا ایک نقشہ ہے جس میں آسمان کی بادشاہی کا راستہ درج ہے۔ ہم نسلوں، قوموں اور یہاں تک کہ فرقوں میں بھی مختلف ہیں، لیکن ہم سب ایماندار ہیں جو خدا کے ایک ہی کلام کے ذریعے آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اس بار ہم فرقوں کی دیواروں کو توڑ دیں گے اور آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی کو سمجھیں گے، تاکہ یہ ہماری امید تک پہنچنے کا ایک قیمتی وقت ہو۔ پھر آئیے آج کے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ تعارفی سبق نمبر 20 کا عنوان ہے یروشلم اور بابل کے درمیان تمثیلی جنگ۔ آپ نے بائبل میں درج جنگوں کو کیسے سمجھا؟ بائبل میں جنگیں نہ صرف جسمانی جنگیں ہیں جن سے ہم بخوبی واقف ہیں، بلکہ روحانی جنگیں بھی ہیں جو جسمانی جنگوں کی خصوصیات کو استعمال کرتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پادری صاحبان اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، تاہم میں اس کی تعریف کروں گا اگر آپ اسے سن سکیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں، اور اسے دل سے قبول کریں۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جسمانی یروشلم اور بابل کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، اور روحانی یروشلم اور بابل کے درمیان جنگیں بھی ہیں جن کا موازنہ جسمانی جنگوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو ان تمثیلوں کا جواب بتاتا ہوں جو آپ آج سنیں گے۔ چونکہ ہم یروشلم اور بابل کے درمیان تمثیلی جنگ کے بارے میں بات کریں گے، ہم ان 3 اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یروشلم کی تمثیل کا مطلب خدا سے تعلق رکھنے والے برگزیدہ لوگوں کا چرچ ہے۔ بابل کی تمثیل کا مطلب شیطان سے تعلق رکھنے والے غیر قوموں کا چرچ ہے۔ ان 2 گرجا گھروں یا فرقوں کے درمیان تمثیلی جنگ کا مطلب نظریات کی روحانی جنگ ہوگی۔ اب آئیے میرے ساتھ مل کر بائبل سے معلوم کرتے ہیں کہ تمثیلوں کے جوابات ایسے کیوں ہیں۔ میں تمثیلوں کے جوابات بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے، تمثیلی یروشلم خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی کلیسیا ہے۔ آئیے اب لوکا 21 باب اس کی 20 تا 21 آیات میں اس تمثیل کے ساتھ آیات کو پڑھتے ہیں۔ لوکا 21 باب اس کی 20 تا 21 آیات۔ پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں۔ آمین۔ آپ نے خوب پڑھا۔ لوکا 21 باب کا کلام خداوند کی دوسری آمد کے بارے میں درج 4 انجیلوں کی پیشن گوئیوں میں سے ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا کی دوسری آمد پر جب کوئی دیکھے گا کہ یروشلم فوجوں سے گھرا ہوا ہے تو وہ جان لے کہ اس کی تباہی قریب ہے اور پہاڑوں کی طرف بھاگنا چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے جب پیشن گوئیوں کا یہ کلام پورا ہوگا اور ظاہر ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہی بتا دیا گیا؟ یہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ تاکہ جب یہ کلام پورا ہو تو سب بھاگ جائیں یا پہاڑوں کی طرف بھاگیں۔ پھر کیا یہ کلام صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو یروشلم کی جسمانی سرزمین میں رہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرکزی آیات میں تمثیلی یروشلم ایک روحانی یروشلم ہے۔ لہٰذا ہم جو دوسری آمد کے وقت میں رہ رہے ہیں، یہ واضح طور پر جاننا چاہیے کہ یہ روحانی یروشلم جو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے کہاں ہے، اور ساتھ ہی وہ پہاڑ کہاں ہے جس کی طرف ہمیں بھاگنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کی کتابوں میں ممالک، مقامات اور لوگوں کے نام تمثیلوں میں درج کیے گئے تھے جن کا ان کے تاریخی پس منظر سے موازنہ کیا گیا تھا۔ اس کی تمثیل دیکھنے کے لیے اگر آپ مکاشفہ کے کلام کو دیکھیں جو نئے عہد نامے میں
پیشن گوئی کی ایک نمائندہ کتاب ہے۔ مکاشفہ 11 باب اس کی 8ویں آیت میں ایک عظیم شہر کہلانے والی جگہ کے بارے میں درج ہے جہاں یسوع کے 2 گواہ تھے جو آخری دنوں میں مارے گئے۔ یہ لکھا ہے کہ اس جگہ کو تمثیلی طور پر سدوم اور مصر اور گلگتا کہا جاتا ہے جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا۔ سدوم، مصر اور گلگتا جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے دور دراز مقامات پر ہیں۔ اس ایک جگہ عظیم شہر کو بیک وقت سدوم، مصر اور گلگتا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی نقطہ نظر سے وہ جگہ سدوم کی طرح تھی جو بدعنوان تھی، اور مصر کی طرح جہاں موسیٰ اور ہارون نے خدا کے لوگوں کو نکالنے کے لیے فرعون کے خلاف جنگ کی تھی، اور یہ بھی اس جگہ کی طرح ہے جہاں یسوع صلیب پر بے گناہ مارے گئے تھے۔ ان تاریخی مقامات کو روحانی طور پر لیا گیا تھا، لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیشن گوئی کی کتابوں میں نظر آنے والے ممالک اور مقامات کے نام ان کے تاریخی پس منظر کا موازنہ کر کے روحانی معنی رکھتے ہیں، اور ہمیں ان تمثیلوں کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں نئے عہد نامے کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ یروشلم کے حوالے سے بھی ایک جسمانی یروشلم اور روحانی یروشلم ہے جس کی تمثیلی طور پر اس تاریخ میں نمائندگی کی گئی ہے۔ جسمانی یروشلم ایک جسمانی بادشاہی اور منتخب لوگوں کا شہر تھا جس کے ساتھ خدا پرانے عہد نامے کی تاریخ میں زمین پر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یروشلم خدا کے منتخب کردہ لوگوں کی بادشاہی تھی۔ یرمیہ 3 باب اس کی 17 آیت میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ یروشلم کو خدا کا تخت کہیں گے۔ یہ محض کسی جگہ کے نام کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کا نام لینے سے مراد یہ ہے کہ جہاں خدا موجود ہے وہی یروشلم ہے۔ لہٰذا روحانی دنیا میں آسمانی بادشاہی کو مکاشفہ 21 باب اس کی 10ویں آیت کے مطابق تمثیلی طور پر مقدس شہر یروشلم کہا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں جسمانی یروشلم جس کے ساتھ خدا تھا، اس نے خدا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے خدا ان سے دور ہو گیا تھا۔ اس وقت خدا نے یرمیہ 3 باب اس کی 14ویں آیت میں پیشن گوئی کی کہ وہ ایک کو شہر سے اور 2 کو ایک قبیلہ سے اکٹھا کرے گا اور انہیں سیون میں لائے گا تاکہ ان کی رہنمائی علم اور سمجھ سے ہو سکے۔ خدا جو پہلے ہی جسمانی یروشلم سے نکل چکا تھا، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو جمع کرے گا اور مقررہ وقت پر اس جگہ پر اتر آئے گا۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جس جگہ خدا ہے اسے یروشلم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زکریا 8 باب اس کی 3 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جگہ جہاں خدا واپس آتا ہے وہ سیون اور یروشلم ہے، اور چونکہ سچائی کا کلام یروشلم سے نکلتا ہے جیسا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یروشلم سچائی کا شہر بن جائے گا۔ روحانی یروشلم ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا ساتھ ہے، وہ جگہ جہاں سے سچائی کا کلام نکلتا ہے۔ لہٰذا تمثیلی یروشلم محض کسی مقام کا جسمانی نام نہیں ہے، بلکہ خدا سے تعلق رکھنے والے چنے ہوئے لوگوں کا ایک چرچ یا فرقہ ہے جس کو جسمانی مقام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آگے میں بابل کی تمثیل کا جواب بیان کروں گا۔ تمثیلی بابل جیسا کہ یہ یروشلم کا مخالف ہے، کلیسیا یا غیر قوموں کے شیطانوں کے فرقے مراد ہے جو شیطان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے مکاشفہ 17 باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں جو تمثیلی بابل کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ آمین۔ مکاشفہ 17 باب میں ایک عورت ہے، ایک بڑی کسبی جو 7 سر اور 10 سینگوں والے حیوان پر بیٹھی ہے، اور اس کے ماتھے پر بابل نام لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ ایک بھید ہے۔ یہ کیا عجیب حیوان ہے! تاہم مجھے یقین ہے کہ آپ اس سیمینار کے ذریعے پہلے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حیوان کوئی حقیقی عجیب و غریب حیوان نہیں ہے جو ظاہر ہوتا ہے، بلکہ وہ شیطان سے تعلق رکھنے والے مخالف ہیں جو تباہ کرنے والوں کی تنظیم ہے۔ پھر کسبی کے ماتھے پر لفظ بابل کیوں لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیاطین کا فرقہ ہے جو تباہ کرنے والوں کی تنظیم ہے جس کے ساتھ شیطان موجود ہے۔
آئیے تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس کا بابل سے موازنہ کیوں کیا جاتا ہے۔ بابل کی بادشاہی غیر قوموں کی ایک نمائندہ مملکت ہے جس نے یروشلم کو تباہ کیا، جو پرانے عہد نامے کی تاریخ میں منتخب لوگوں کی بادشاہی تھی۔ اسرائیل کی قوم جس کے ساتھ خدا تھا، بالکل اسی طرح جیسے پہلا سلاطین اس کے 11ویں باب کے کلام میں یہودا کا قبیلہ 12 قبیلوں میں رہ جاتا ہے اور باقی 11 قبیلے سلیمان بادشاہ کے گناہ کی وجہ سے غیر قوموں میں چلے جاتے ہیں۔ چونکہ سلیمان نے خدا کو دھوکہ دیا تھا اور غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کی تھی، تو اسرائیلی قوم جنوب اور شمال میں تقسیم ہو گئی تھی۔ جنوب کے طور پر جنوبی یہودا کے ساتھ اس کا دارالحکومت یروشلم یہودا کے قبیلے کے ساتھ، اور شمالی اسرائیل جہاں باقی قبائل شمالی حصے میں جمع تھے۔ اس کے بعد شمالی اسرائیل کو غیر ملکی قوم شام نے تباہ کر دیا تو صرف یہودا کا قبیلہ رہ گیا، لیکن باقی یہودا اور یروشلم بھی آخرکار غیر قوموں کے ہاتھوں نگلے گئے۔ یسایہ پہلے باب میں اس کی اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ کیونکہ خدا کے چنے ہوئے لوگ بدعنوان ہو گئے اور خدا کو دھوکہ دیا، جیسا کہ پہلا سلاطین اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے۔ تاریخ میں یروشلم کو غیر قوموں کی قوم بابل نے خوفناک اور ہولناک طریقے سے تباہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف یسایہ پہلے باب میں یہودا اور یروشلم کے بارے میں ایک رویا ہے جو پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی ہے۔ اس کے مطابق یسوع شمالی اسرائیل سے جنوبی یہودا آئے، اور جیسے کہ یوحنا 8 باب میں دیکھا گیا ہے، پہلی آمد پر یسوع نے اپنے کلام کی منادی کی۔ باب المکاشفہ کی کتاب میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ دوسری آمد کے وقت کی پیشن گوئی ہے۔ اب آئیے مکاشفہ 18 باب اس کی دوسری آیت کو مل کر پڑھتے ہیں۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا۔ آمین۔ مکاشفہ کی کتاب خداوند کی دوسری آمد کے وقت کی ایک پیشن گوئی ہے۔ یہ پرانا بابل نہیں ہوگا جو پہلے ہی چلا گیا اور غائب ہو گیا، یہ دوبارہ ظاہر نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ بابل شیاطین کا مسکن ہے جس نے مکاشفہ کی تکمیل پر خدا کے چنے ہوئے لوگوں اور تمام قوموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے تاریخ میں خدا کے یروشلم کے لوگوں کو تباہ کیا۔ لہٰذا بائبل میں تمثیلی بابل ایک چرچ یا شیطان سے تعلق رکھنے والے غیر قوم پرستوں کا فرقہ ہے جس کا موازنہ تاریخ میں جسمانی مقام سے کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کرنے کے لیے روحانی دنیا میں سب سے پہلے خدا اور شیطان کی دنیا ہے۔ یہ دو قومیں ہیں۔ جیسا کہ روح اس زمین پر کام کرنے کے لیے جسم کا استعمال کرتی ہے، ان چنے ہوئے لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ خدا ہے اور غیر قوموں کے درمیان فرق ہے جن کے ساتھ شیطان اس زمین پر ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی بادشاہی اور لوگ جن کے ساتھ خدا ایک ہے وہ یروشلم، اسرائیل، یہودیہ اور سیون کہلاتا ہے، اور شیطان سے تعلق رکھنے والے شیاطین کی بادشاہی کو بابل، مصر اور اسور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں ان دو سلطنتوں کے درمیان جنگ کی وضاحت کروں گا۔ جنگ دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہے، اور بائبل میں تمثیلی جنگ سے مراد نظریات کی روحانی جنگ ہے۔ اب آئیے متی 24 باب اس کی 6 تا 8 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ آمین۔ متی کی انجیل جسے متی نے تحریر کیا ہے، جو یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک ہے، جو اس نے تقریباً 2000 سال پہلے یسوع سے سنا اور دیکھا تھا۔ خاص طور پہ متی 24 باب میں ایک پیشن گوئی ہے جو یسوع نے دوسری آمد اور زمانوں کے آخر کے نشانات کے بارے میں بیان کی تھی۔ تیسری آیت یسوع کے شاگردوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں خدا کی دوسری آمد اور دنیا کے آخر کے نشانات کے بارے میں ہے۔ 7ویں آیت میں جسے آپ نے پڑھا تھا، یسوع نے پیشن گوئی کی کہ خداوند کی دوسری آمد کے نشانات کے طور پر قوموں اور سلطنتوں کے درمیان جنگیں ہوگی۔ اب یہ دونوں قومیں کیسی ہوں گی؟
یہ دنیا کے جسمانی ممالک نہیں ہیں۔ ہم اسے مکاشفہ کی کتاب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، جس طرح متی 24 باب میں خداوند کے دوسری آمد کے وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ متی 24 باب میں جنگ اسی جگہ پر ہوتی ہے جس طرح مکاشفہ 13 باب میں جنگ کا ذکر ہے۔ مکاشفہ 13 باب میں خدا اور بابل کے چنے ہوئے لوگوں کے درمیان جنگ ہے، جو 7 سر اور 10 سینگوں والا حیوان ہے۔ لہٰذا یہ جنگ یروشلم، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی کلیسیا، اور بابل، غیر قوموں کے شیاطین کی کلیسیا کے درمیان جنگ ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ایک جسمانی جنگ ہے، تو یہاں ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا جنگ صرف خداوند کی دوسری آمد کے وقت ہوگی؟ اور کیا دوسری آمد کے وقت سے پہلے یہ امن کی دنیا ہے جس میں کوئی جنگ موجود نہیں ہے؟ جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں، جب سے بنی نوع انسان کی تاریخ شروع ہوئی ہے، اس دنیا میں جنگیں اور تنازعات کبھی نہیں رکے۔ لہٰذا اگر اس جنگ کو، جو خدا کی دوسری آمد کی علامت ہے، اس کی وضاحت جسمانی جنگ کے طور پر کی جائے، تو آخری زمانے کا معیار کیا ہوگا؟ اس لیے جسمانی جنگوں کو خدا کی دوسری آمد کی علامت نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بائبل پر مبنی تمثیلی جنگ کے جواب کی گواہی دوں گا۔ سب سے پہلے جنگ 2 ملکوں کے درمیان لڑائی یا تصادم ہے، کیونکہ دونوں ممالک کی مختلف وابستگیوں کے ساتھ ساتھ مختلف نظریات اور عقائد بھی ہیں۔ وہ اپنے اپنے مقصد کے لیے لڑتے ہیں اور یہ جنگ کہلاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا آپ ہار جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ جیتنے والوں اور ہارنے والوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جنگ میں جیتنے والوں کو سب کچھ ملے گا، اور جو ہار گئے وہ سب کچھ کھو دیں گے۔ پرانے عہد نامے کی تاریخ میں جسمانی یروشلم اور بابل کے درمیان جسمانی جنگیں ہوئیں۔ یہ جسمانی جنگ ایک حقیقی جنگ تھی جو جسمانی ہتھیاروں جیسے اصلی کمانوں، تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی تھی، کیونکہ اس جنگ میں یروشلم کو شکست ہوئی تھی اور وہ بابل کے قبضے میں آ گئے تھے اور 70 سال تک اسیری میں رہے۔ جسمانی یروشلم اور بابل نے اس طریقے سے ایک جسمانی جنگ لڑی، لیکن روحانی یروشلم اور بابل ایک روحانی جنگ میں ہوں گے، نظریات کی ایک شدید جنگ میں۔ روحانی جنگ کے بارے میں آئیے افسیوں 6 باب، اس کی 11 تا 12 آیات اور اس کی 17 آیات کو ہم مل کر ایک ساتھ پڑھیں گے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ آمین۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جنگ گوشت اور خون کے بارے میں نہیں ہے، اور جن کے خلاف لڑنا ہے وہ برائی کی روحانی قوتوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیطان یعنی ابلیس کے خلاف ایک روحانی جنگ ہے۔ 17ویں آیت میں جیتنے کے لیے اور لڑائی کے لیے ہتھیاروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نجات کا خود اور روح کی تلوار لے لو جو کہ خدا کا کلام ہے۔ لہٰذا روحانی جنگ کا ہتھیار اس دنیا کا ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے سمجھ جائیں گے۔ 2 کرنتھیوں 10 باب اس کی 3 تا 6 آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جن ہتھیاروں سے لڑتے ہیں وہ دنیا کے ہتھیار نہیں ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم دلائل کو توڑتے ہیں اور انہیں مسیح کا فرما بردار بناتے ہیں۔ لہٰذا لڑنے کا ہتھیار خدا کا سچا کلام ہے۔ روحانی، حقیقی اور اس زمین پر بھی 2 مملکتیں ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی کلیسیا اور شیطان کی کلیسیا۔ تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے تمثیلی طور پر ان 2 فرقوں کا موازنہ یروشلم اور بابل سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ 2 قومیں ہیں جو جنگ میں ہیں۔ وہ کیسے لڑتے ہیں؟ خدا کا سچا پاسٹر سچ کا استعمال کرتا ہے
اور شیطان کا پاسٹر یعنی کہ جھوٹا پاسٹر لڑنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نظریات کی روحانی جنگ ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو اس کلام کو سنتے ہیں روح کی تلوار اور خدا کے سچائی کا کلام ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے اور شیطان کے خلاف جنگ میں ایک ساتھ لڑیں گے اور جیتیں گے۔ لوکا 21 باب اس کی 20 تا 21 آیات میں جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، کیا یہ نہیں کہا گیا کہ خدا کی دوسری آمد پر یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو انہیں پہاڑ کی طرف بھاگ جانا چاہیے۔ متی 24 باب اس کی 15 تا 16 آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اور جب آپ پاک مقام پر اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھیں تو پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم کو بابل تباہ کرے گا اور وہ ہلاک کرنے والوں کے ہاتھوں اسیر ہو جائیں گے۔ دانیل 12 باب میں یہ کہا گیا تھا کہ کلام کو آخری وقت تک سر بمہر رکھو، کیونکہ یروشلم اور بابل آخری دنوں میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے۔ پھر دوسری آمد پر اس جنگ کی حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل پر خدا ان کی دوسری آمد پر خدا کی بادشاہی اور شیطان کی بادشاہی کے درمیان جنگ میں 2 لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو دوسری آمد پر روحانی جنگ یعنی پہلی جنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیسا کہ مکاشفہ پہلا باب اس کی 20ویں آیت کے کلام کے ذریعے دیکھا گیا ہے، جب مکاشفہ کا کلام تکمیل پائے گا وہاں 7 ستارے ہوں گے، 7 پیغمبر راستہ تیار کر رہے ہوں گے اور 7 سونے کے چراغوں کا خیمہ کھڑا ہوگا جہاں وہ یوحنا بپتسمہ دینے والی کی طرح کام کر رہے ہیں۔ پہلی آمد پر 7 چراغوں کا خیمہ جہاں 7 ستارے ہیں، وہ ستارے کہاں ہیں؟ وہ آسمان پر ہیں، اور اسی طرح مکاشفہ 13 باب اس کی 6 آیت میں اس جگہ کو خیمہ کہا گیا ہے، اسے آسمان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آسمان کا خیمہ۔ لہٰذا 7 سونے کے چراغوں کا خیمہ جہاں 7 رسول مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ہوتے ہیں، یہ آسمان کا خیمہ ہے جو یروشلم کے چنے ہوئے لوگوں کی روحانی بادشاہی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ مشرق وسطی میں یروشلم کا اصل مقام نہیں ہے، تاہم 7 سونے کے چراغوں کے خیمے کے 7 پیغمبر جو خدا کے لیے راستہ تیار کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ اپنی پہلی محبت کو ترک کر دیتے ہیں۔ مکاشفہ 2 تا 3 باب میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس عہد سے برگشتہ ہوتے ہیں جو انہوں نے خدا کے ساتھ باندھا تھا، اور آسمان کا یہ خیمہ بابل کے حیوان کے ذریعے ان کی دھوکہ دہی کی وجہ سے مکاشفہ میں تباہ ہو جاتا ہے۔ آئیے مکاشفہ 13 باب اس کی 6 تا 7 آیات پر ایک نظر ڈالیں۔ اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ آمین۔ اگر ہم مکاشفہ 13 باب کے کلام پر غور کریں تو ہمیں ایک حیوان جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں سمندر سے نکلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ وہی حیوان ہے جسے آپ نے پہلے دیکھا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حیوان 7 سنہری چراغ دانوں کے خیمہ کو تباہ کر دیتا ہے جنہوں نے دھوکہ دیا۔ اسی طرح مکاشفہ کے وقت پہلی جنگ میں چنے ہوئے لوگوں کا خیمہ جہاں 7 رسولوں کو شکست ہوئی اور تباہ کرنے والا بابل کا حیوان فتح یاب ہوا، اس وقت غداری کرنے والے چنے ہوئے لوگوں کا خیمہ تباہ شدہ یروشلم کی حقیقت ہے، جس کے بارے میں لوکا 21 باب میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ 17 باب اس کی 5ویں آیت کی تمثیل میں اس کسبی کا نام جو 7 سر اور 10 سینگوں والے حیوان پر بیٹھی تھی، اس کے ماتھے پر بابل لکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے کسبی اور حیوان تباہ کرنے والوں کی تنظیم ہے جو یروشلم کو، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کو خداوند کی دوسری آمد کے وقت تباہ کر دیتی ہے۔ نیز مکاشفہ 18 باب میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام قومیں بابل کی حرام کاری کی میں سے گر چکی ہیں۔ روحانی یروشلم جہاں خدا ہے، لوگوں کے دھوکہ دہی کی وجہ سے روحانی بابل جو کہ شیطان کی بادشاہی ہے اس کے ذریعے تباہ ہوتا ہے، اور تمام قومیں بابل کے اسیر ہو کر شیطان کے قبضے میں آ جاتی ہیں۔
لیکن یہ اس طرح ختم نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے یسوع مسیح پہلی آمد کے وقت سچائی کے کلام کے ساتھ لڑے اور غالب آ کر نئے یروشلم کو قائم کیا، یہاں تک کہ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت بھی بابل یعنی تباہ کرنے والوں سے لڑنا اور اس پر قابو پانا چاہیے، اور ایک نیا یروشلم جس کے ساتھ خدا ہے تخلیق ہونا چاہیے۔ لہٰذا دوسری آمد کے وقت پر روحانی دوسری جنگ مکاشفہ 12 باب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ جو بابل کے حیوان تباہ کرنے والے کے خلاف لڑا اور اس پر غالب آیا، وہ اور اس کے ساتھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بابل یعنی شیاطین کی بادشاہی جو اژدہا کے ساتھ ہے ان کے خلاف جنگ جیتتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کو بحال کرتے ہیں اور ایک ابدی بادشاہی بناتے ہیں، اور یہ دوبارہ بنایا گیا یروشلم ہے۔ مکاشفہ 12 باب کے مطابق وہ برا کے خون یعنی یسوع کے کلام اور اپنی گواہی کے کلام سے موت تک لڑے اور غالب آئے۔ یہ سچے ایماندار ہیں جنہوں نے خدا کے کام کے لیے اپنی جانیں دیں، اور خدا کی بادشاہی ان غالب آنے والوں کے ذریعے قائم ہوئی۔ یہ مکاشفہ 15 باب میں شہادت کے خیمے کا مقدس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جگہ خدا کی نئی بادشاہی ہوگی، جہاں مکاشفہ کی کتاب مکمل ہونے پر خدا ساتھ ہوگا اور جہاں تمام قومیں عبادت کرنے آئیں گی۔ اور ایک جنگ ہے جس میں مکاشفہ 12 باب کے غالب آنے والے دھوکہ دینے والوں اور تباہ کرنے والوں کی عدالت کرتے ہیں۔ مکاشفہ 12 باب میں غالب آنے والے مکاشفہ 15 باب میں خدا کے غضب کے پیالے بن گئے ہیں، اور مکاشفہ 16 باب میں انہوں نے بابل پر پیالے انڈیل دیے اور 2 ہستیوں دھوکہ دینے والوں اور تباہ کرنے والوں سے لڑے اور غالب آئے۔ پھر مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل پر ہمیں اس غالب آنے والے کو تلاش کرنا چاہیے جس کا بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے، اور نئی تخلیق شدہ بادشاہی کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس طرح یروشلم کو بحال کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسری آمد کے وقت جنگ کی حقیقت پر نظر ڈالیں تو 7 ستاروں کا خیمہ اور 7 سنہری چراغ دان جو راستہ تیار کرتے ہیں، جو خدا کی طرف سے چنے گئے تھے، دوسری آمد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ روحانی یروشلم ہے، تاہم ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے خدا وہاں سے چلا جاتا ہے اور بابل کا حیوان تباہ کرنے والا یہاں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح پہلی جنگ میں پہلے دور کا روحانی یروشلم دھوکہ دیتا ہے، شکست کھاتا ہے اور بابل فاتح ہوتا ہے، اور پھر یسوع کا چنا ہوا رسول جو ان واقعات کے مقام پر سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، تباہ کرنے والوں کے گروہ کے خلاف موت تک لڑتا ہے اور برا کے خون اور گواہی کے کلام کے سبب سے ان پر غالب آتا ہے۔ یہ دوسری آمد کے وقت کی دوسری جنگ ہے، اور بابل کی تنظیم یعنی تباہ کرنے والوں کو دوسری جنگ میں یسوع کے رسول سے شکست ہوئی ہے جو خدا کے اور یسوع کے ساتھ ہے۔ پھر میرا تعلق کہاں سے ہے؟ کیا میرا تعلق اس زمانے کے یروشلم سے ہے جو دھوکہ دیتا ہے، یا شیطان کی بادشاہی بابل اور تمام اقوام سے جو گر چکی ہیں، یا میں نئے یروشلم سے تعلق رکھتا ہوں، خدا کی نئی بادشاہی جہاں خدا ہمارے ساتھ ہے؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب یروشلم کو بابل نے گھیر لیا اور تباہ کر دیا تو آپ کو کہاں بھاگنا چاہیے؟ جی ہاں، آپ کو پہاڑ کی طرف بھاگنا چاہیے، یعنی کوہ سیون کی طرف، جس کو غالب آنے والے نے نئے یروشلم کے طور پہ تخلیق کیا۔ جس طرح نوح کی کشتی کی طرح یہ ایک نجات کی جگہ ہے جس پر نجات پانے کے لیے جانا ضروری ہے، جیسا کہ نوح کے زمانہ میں تھا۔ پھر اگر آپ دوسری آمد کے وقت کے ایماندار ہیں تو آپ کو جنگ اور ان 3 تنظیموں کے بارے میں معلوم ہونے پر کہاں جانا چاہیے؟ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اس غالب آنے والے اور کوہ سیون پر موجود 12 قبیلوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ نجات کی جگہ ہے جس کا نئے عہد نامے میں وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ پہاڑ جس کی طرف بھاگنا ہے وہ مکاشفہ 14 باب میں کوہ سیون ہے۔ مکاشفہ 7 باب میں خدا کی نئی بادشاہی کے 12 قبیلے ہیں۔ مکاشفہ 15 باب میں شہادت کے خیمے کا مقدس ہے۔ یہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے جہاں روحانی مقدس
شہر نیا یروشلم نیچے آتا ہے۔ شنچنجی کے 12 قبائل کوہ سیون پر موجود 12 قبیلے ہیں جہاں خدا زمین پر ان کے ساتھ ہے۔ یہ واحد جگہ دنیا میں بائبل کے مطابق قائم کی گئی ہے اور یہ خدا کی بادشاہی یروشلم ہے۔ یسوع جو یوحنا 14 باب میں اس جگہ کو تیار کرنے کے لیے گیا تھا، وہ یہاں آئیں گے اور روحانی دنیا سے نئے یروشلم کا مقدس شہر یہاں اس سرزمین پر شنچنجی کوہ سیون کے 12 قبائل کے پاس آئے گا۔ جو کچھ آسمان پر ہوتا ہے زمین پر اسی طرح قائم کیا جاتا ہے اور پھر بادشاہی آتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو وہ برکات حاصل ہوں گی جن کا مکاشفہ 21 باب اس کی 4 آیت میں وعدہ کیا گیا ہے، جہاں یہ لکھا ہے کہ مزید موت یا ماتم یا رونا یا درد نہیں ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا خاندان بن سکتے ہیں جو اپنے دلوں میں امید کے اس کلام کو پکڑ کر اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ذریعے آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی حاصل کریں گے۔ میں آپ کو یروشلم اور بابل کے درمیان ہونے والی تمثیلی جنگ کا نتیجہ بتاتا ہوں جس کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ تمثیلی یروشلم خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا چرچ ہے۔ تمثیلی بابل غیر قوموں کے شیاطین کا چرچ ہے۔ روحانی جنگ عقائد کی جنگ ہے۔ خدا کی دوسری آمد کے وقت روحانی جنگ کی پہلی اور دوسری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جب مکاشفہ کی کتاب میں روحانی جنگ ہوتی ہے تو ہمیں اس وعدہ شدہ غالب آنے والے کو تلاش کرنا چاہیے جس نے شیطان کے گروہ کے خلاف جنگ جیت لی ہے، اور ہمیں شیطان کے خلاف اس جنگ میں ایک ساتھ جیتنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی بادشاہی بن سکیں۔ جی ہاں، تاکہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی بادشاہی بن سکیں۔ پیارے پاسٹر صاحبان، سیمینار کے شرکاء اور مقدسین، کیا آپ نے آج کا پیغام اچھی طرح سنا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ آسمان کی قیمتی رازوں کو جاننے کا ایک وقت تھا۔ جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا تھا، ان تمثیلوں کی واضح طور پر گواہی دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو تمثیلیں نازل ہوئی ہیں ان کی حقیقت وہی ہے جو ہم نے آج سنی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ آسمان کی بادشاہی کی برکات ایک ساتھ حاصل کرنے کے لیے تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی حاصل کریں، اور اگلے سبق میں شنچنجی کے 12 قبیلوں میں سے ایک اور لیکچرار تمثیلی آسمان اور زمین اور سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں بہت واضح طور پر گواہی دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگلی بار کلاس میں بھی شرکت کریں گے اور آسمان کے رازوں کو حاصل کریں گے جو خدا نے ظاہر کیے ہیں۔ ہم اس وقت آخری شدید جنگ کے درمیان ہیں۔ آئیے ہم خدا اور سچائی سے تعلق رکھتے ہوئے شیطان کے خلاف اس جنگ میں ایک ہو جائیں۔ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ خدا باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہمیں آسمانی رازوں کو عطا کرنے اور ان کا فہم دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے آسمان کی بادشاہی کے راز بہت سے پاسٹر صاحبان اور مقدسین کو عطا کیے ہیں جو اس کلام کو سننے کے لیے نکلے ہیں۔ براہ کرم ان کی مدد کریں کہ وہ کلام کو اپنے دلوں میں نقش کر لیں تاکہ وہ سب آسمان کی بادشاہی کی برکات حاصل کر سکیں۔ مشکل اور کٹھن حالات میں بھی اس کلام پر بھروسہ کر کے وہ یہاں آتے ہیں، تو مہربانی فرما کر انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کریں، اور براہ کرم ان برکات کو بھی حاصل کرنے کی اجازت دیں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے پیارے یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔